السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے 1444 اور جنوری کی 28 ہے 2023، اور آج ہم الحمدللہ سورہ ہود کی تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور پہلی اور دوسری آیت پر گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، صدق الله العلي العظيم۔ حضرات، الحمدللہ آج ہم سورہ ہود کی تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ یونس تمام ہوا، یہ اللہ کی طرف سے یقیناً توفیق ہے اور ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر قرآن مجید کی آیت پر کافی تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے ہیں، انشاءاللہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مزید موقع فراہمت فرمائے یہاں تک کہ ہم انشاءاللہ قرآن کی تفسیر مکمل کر سکیں، سننا بھی اور سنانا بھی انشاءاللہ۔ تو حضرات، یہ سورہ ہود ہے اور جیسا کہ نام ہی سے واضح اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نبی کے نام سے منسوب ہے، جیسے سے پہلے سورہ یونس حضرت یونس کے نام سے منسوب تھا، اس لیے کہ اس میں حضرت یونس کا ذکر تھا۔ اسی طرح اس میں چونکہ حضرت ہود کا ذکر ہے اور خصوصی طور پر ہے، حالانکہ دیگر انبیاء کا بھی تذکرہ ہے لیکن جناب ہود کا تذکرہ ہے اس میں، اس لیے اس کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، یعنی قبل ہجرت مکے میں نازل ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوروں کی 2 قسمیں ہیں نزول کے اعتبار سے، یا مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ تو وہ سورے جو مکی زندگی میں نازل ہوئے وہ مکی کہلاتے ہیں، اور جو مدینے میں اور مدینے کے زندگی میں نازل ہوئے وہ مدنی کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئے وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے وہ مدنی ہیں۔ ان دونوں سوروں میں جو فرق ہے وہ بڑا واضح ہے۔ ابتدائی جو سورے مکے میں نازل ہوتے رہے، چونکہ وہاں مقابلہ مشرکین سے تھا، لہذا زیادہ تر اس میں زور دیا گیا ہے عقائد پر، توحید کے مسئلے پر، رسالت کے اور آخرت کے مسئلے پر، اور مشرکین کے جو عقائد تھے اور ان کے جو خرافات ان کے معاشرے میں رائج تھیں، ان کے خلاف قرآن نے گفتگو کی ہے مکی سوروں میں۔ مدنی سوروں میں پھر اس کے بعد احکام بھی شامل ہو گئے ہیں، اس میں بھی عقائد کا ذکر ہے لیکن
زیادہ تر اس میں احکام شریعت بھی بیان کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر اہل کتاب کا اور منافقین کا تذکرہ ہے، کیونکہ مکے میں اہل کتاب اور منافقین اس وقت نہیں ہوتے تھے۔ اس سورہ کی 123 آیتیں ہیں جو انشاءاللہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ جلد موقع ملے گا ہمیں کہ اس کی تمام آیتوں پر گفتگو ہو جائے۔ قرآن کی ترتیب میں یہ سورہ یونس کے بعد اور سورہ یوسف سے پہلے ہے۔ یہ تینوں سورہ ایک کے بعد ایک انبیاء کے نام سے منسوب ہیں۔ البتہ نزول کے اعتبار سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ سورہ سورہ یونس کے بعد نازل ہوا ہے، تو ویسے بھی سورہ یونس کے بعد اس کی ترتیب ہے اور نازل بھی بعد میں ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کے 29 سوروں میں سے چوتھا سورہ ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 3 سورے گزر چکے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئے۔ اس کے بعد مزید سورے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں۔ یہاں پر الف لام را سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے۔ تو الف لام را سے جو سورے شروع ہوئے ہیں وہ 4 سورے ہیں، 5 سورے ہیں۔ سورہ یونس بھی الف لام را سے شروع ہوا، اور یہ سورہ بھی الف لام را سے شروع ہوا، اور اس کے بعد سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ حجر، 3 سورے اور ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ جس کچھ معلومات ہیں اس سورے کے تعلق سے۔ اور سورہ ہود، جیسے کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ اس کا سبب اس ہے کہ اس میں حضرت ہود کا ذکر ہے، اور حضرت ہود کے نام سے یہ سورہ منسوب ہے۔ قرآن مجید میں 6 سورے ایسے ہیں جو انبیاء کے نام سے منسوب ہیں، جن میں سے 2 تو آپ گویا کہ پڑھ چکے ہیں، ایک سورہ یونس ہے اور اب سورہ ہود ہم نے شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سورہ نوح۔ یہ 6 سورے ہیں جو انبیاء کے نام سے شروع ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے نام کے علاوہ القاب کو بھی شامل کیا ہے، تو وہ اور 4 سورے ہو جاتے ہیں۔ مزمل، مدثر، طٰہٰ اور یاسین، چونکہ رسول اللہ کے القاب میں سے ہے تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سورے بھی شامل ہیں، لہٰذا 10 سورے ہیں جو انبیاء کے نام یا القاب سے منسوب ہیں۔ بہرکیف سورہ ہود ایک اہم سورہ ہے جس میں اسی طرح جیسے سورہ یونس میں زور دیا گیا تھا توحید اور شرک کے مسئلے پر، کافی گفتگو کی ہے اس سورے میں، بلکہ زیادہ تفصیل سے بات کی گئی ہے بنسبت سورہ یونس کے، اور زیادہ تشریح کے ساتھ، زیادہ وضاحت کے ساتھ، اور آخرت کے مسئلے پر بھی بات کی گئی ہے۔ وہی عقائد جو بنیادی اصول دین ہیں، اصول دین کا تذکرہ اس سورے میں کیا گیا ہے۔ بات ہی قرآن مجید سے شروع ہوتی ہے، الف لام را۔ ویسے بھی قرآن کا اصول ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان سوروں میں جو سورے حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں تو حروف مقطعات یا حروف مقطعہ کے بعد فوراً قرآن کا ذکر آتا ہے، فوری طور پر۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھ لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لیے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، تو یہاں بھی وہی سلسلہ جاری رہا،
اور حروف مقطعہ کے بارے میں چونکہ اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں لہٰذا ہم کسی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اختصار کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ حروف مقطعہ جو ہیں وہ متشابہات قرآن میں آئیں گے۔ ابھی اس پر بھی بات ہوگی کہ متشابہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن کے متشابہات، اور اس پر یہ بحث ہے کہ کیا اس کا مفہوم کسی اور کو پتہ ہے اللہ کے علاوہ یا نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اگر صرف اللہ کو معلوم ہے تو اللہ نے قرآن میں ایسے الفاظ کیوں نازل کیے کہ جو صرف اس کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے، اور کتاب بلاغت کی پیک پر ہے اللہ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں معلوم ہے، ہاں مگر سب کو معلوم نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہر شخص کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن کسی کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ اس کی وضاحت آیت نمبر 7 میں کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کون سی اس سورہ کے نہیں بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں، ابھی ہم اس آیت کا حوالہ دیں گے، اس آیت کی تلاوت کریں گے، لیکن پہلے آپ آئیے اور یہ دیکھیں کہ الف لام را کے بعد جو بات کہی گئی، کتابن احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو محکم بنایا گیا ہے۔ اللہ نے ان آیتوں کو استحکام دیا، مستحکم کیا ہے۔ الف لام را یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو محکم کیا گیا ہے اور پھر انہیں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، اس کی طرف سے جو صاحب حکمت اور باخبر ہے۔ بہت ہی دلچسپ ہے، یہ چھوٹی سی آیت ہے۔ اور ایک چیز اور قابل غور ہے کہ کئی جگہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ حروف مقطعات کو ایک الگ آیت کے طور پر مانا گیا ہے، اور کچھ آیتوں میں نہیں، اس کو آیت ہی کا حصہ مانا گیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے کہ الف لام میم آیت، پھر اس کے بعد ذالک الکتاب۔ البتہ اس پہ بھی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو گویا کہ پیغمبر اسلام سے مروی ہو کہ اس آیت کا حصہ ہے یا الگ ہے۔ بہرحال آیتیں ہیں، اس کی تقسیم اس طرح بھی کی گئی ہے اور اس طرح بھی کی گئی ہے، اسی لیے اگر آپ جائیں گے ریسرچ کریں گے تو قرآن مجید کی آیتوں کی تعداد آپ کو مختلف ملے گی۔ حالانکہ آیتیں اتنی ہی ہیں، الفاظ اتنے ہی ہیں، لیکن آیات کی تعداد کتنی ہے وہ نمبرز آپ کو مختلف ملیں گے۔ البتہ اس وقت جو رائج قرآن ہے وہ طے شدہ ہے، چونکہ اس میں پھر آیتوں کی تقسیم مختلف نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے مختلف ورژنز جو قرآن کے کی طباعت کے، نہ کہ قرآن کا تو ایک ہی ورژن ہے، لیکن قرآن کی طباعت کے مختلف ورژنز ہیں، اس میں آیتوں کی تقسیم الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اسی کا حصہ مانا گیا ہے۔ الف لام را کتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے۔ اب اس کتاب کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کتاب کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے۔ احکمت آیاتہ، احکمت احکام سے، ایک ہے لفظ احکام، زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی ہم احکام، اور ایک ہے احکام۔ احکام شریعت آپ کہتے ہیں، شریعت کے احکام، وہ احکام ہیں، حکم کی جمع ہے احکام۔ یہ احکام ہے، یہ جمع نہیں ہے بلکہ یہ مصدر ہے، یعنی محکم کرنا، مضبوط بنانا، کسی چیز کو بہت ہی منظم طور پر نظم و ضبط کے ساتھ محکم کرنا، مضبوط اور مستحکم بنانا۔ اسی سے مستحکم کا لفظ بھی اسی سے ہے، اسے کہتے ہیں احکمت۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کو محکم بنایا گیا ہے۔ کس اعتبار سے محکم بنایا گیا ہے؟ اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کی آیتیں محکم ہیں
لفظ کے اعتبار سے پہلے آپ دیکھ لیں، یعنی لفظ کے اعتبار سے اس طرح محکم ہے کہ کوئی لفظ جہاں پر رکھ دیا گیا اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے، ادھر ادھر آپ نے کیا اور معنی بدل گئے۔ اور کوئی کتاب اگر ہو، دوسری کتاب کوئی کتنی ہی اعلیٰ کتاب کیوں نہ ہو، اگر آپ اس میں سے الفاظ کو کبھی ادھر ادھر کر دیں تو پڑھنے والا نہ تو اس کو پہچان سکے گا، نہ سمجھ سکے گا کہ یہ الفاظ ادھر سے ادھر ہو گئے۔ لیکن قرآن کے الفاظ بہت ہی ویل کیلکولیٹڈ الفاظ، نہ صرف الفاظ، حروف بھی، نہ صرف حروف، ان کا جائے وقوع کہ کون سا لفظ کس جگہ کہاں پر جملے میں کس طرح استعمال ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بلاغت کی اعلیٰ ترین منزل پر اور مقام پر ہے، اس سے بلندتر کوئی، بلکہ اس کے لیول کا کوئی کلام دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام۔ تو احکام اس اعتبار سے کہ بلاغت اور فصاحت کے لحاظ سے اتنا محکم ہے، اتنا مرتب ہے، اتنا سسٹمیٹک ہے کہ اعجاز کی حد تک پہنچتا ہے، معجزہ ہے قرآن الفاظ کے اعتبار سے۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے اس کا مفہوم اتنا مدلل، اتنا سٹرونگ کہ صاحبان عقل اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور اگر غور و فکر کریں تو کوئی بھی صاحب عقل اس کو رد نہیں کر سکتا، ریفیوٹ نہیں کر سکتا کسی بھی قرآنی دلیل کو، یا قرآن کے کسی سٹیٹمنٹ کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا ہے، یا جنہوں نے چیلنج کیا ہے وہ اپنے جہل کی بنا پر کیا، بعد میں ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اور بھی زیادہ قدر کی ہے قرآن مجید کی، ایون وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں۔ مثلا سائنس کی بات، اب دیکھیں 23 سال کے دوران پیغمبر اسلام ہر بات پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کائنات کی تخلیق پہ بات کر رہے ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین، آسمان کی بات ہو رہی ہے، یہ سب سائنس ہے۔ اور وہ یا انسان کی پیدائش کے بارے میں، یا جنین کے بارے میں کہ شکم مادر میں بچہ کن مرحلوں سے گزرتا ہے، یہ سب باتیں اس زمانے میں کی جا رہی ہیں، اس دور میں جہاں کسی کو کچھ بھی کسی بات کا علم کیا خیال تک نہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایسی کوئی بات اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اور کسی انسان کی طرف سے ہوتی تو اس وقت کوئی ایسی بات ہو سکتی تھی بیان کرتے ہوئے کہ آج اس دور میں سائنس اس کو چیلنج کر دیتی۔ اس کے برعکس ہر مذہب سائنس کی ترقی سے ڈرتا گھبراتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سائنس کی کوئی نئی ڈسکوری جو ہے ہمارے کسی عقیدے کو چیلنج کر دے۔ اسلام خوش ہوتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب سائنس جتنی آگے بڑھے گی، جتنی ترقی کرے گی، انسانی عقل جتنی آگے بڑھے گی، جتنی پروگریس ہوگی، اتنا ہی قرآن کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو یہ معنی محکم ہونا، یعنی کہ مضبوط، اس اعتبار سے کہ اس کے جتنے مفاہیم ہیں اور مطالب ہیں قرآن مجید میں اتنے محکم اور قوی ہیں اور مضبوط ہیں کہ ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کسی بھی علم کی روشنی میں۔ یعنی 10 علوم اور سائنسز آج قرآن مجید میں ہیں، میتھ سے لے کر، بائیولوجی سے لے کر، ایمبریولوجی سے لے کر، اور جو ہے ایسٹرونومی، اور کیا چیز نہیں، ہر چیز آپ کو قرآن مجید میں ملے گی، ہر موضوع مل جائے گا سائنس کا۔ لیکن کہیں پر بھی آف کورس یہ اس کی کتاب نہیں ہے، نہ تو یہ بایولوجی کی کتاب ہے، نہ یہ میتھ کی کتاب ہے، نہ ہی یہ ہسٹری کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہدایت کی ہے، ہدایت کے طور پر جہاں پر بھی کوئی مثال یا کسی علم کی بات کی گئی ہے یا کسی علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اس میں کہیں پر بھی جھول نہیں ہے، کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ظاہر ہے کہ ہم اس ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتے کہ کیا کیا اس کی مثالیں ہیں، کہ کس انداز سے قرآن کے چھوٹے سے جملے معجزہ ہیں۔ مثلا چلیں ایک بات آگئی ذہن میں تو عرض کر دیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، 3 الفاظ پر مشتمل ہے، اور پوری میڈیکل سائنس اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ آپ کی پوری صحت کا راز اس چھوٹے سے جملے میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلو واشربو ولا تسرفو،
کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. آپ پوچھیں کسی سے میڈیکل سائنس کے کسی بھی فرض سے, نہیں اسٹارٹ تو یہی ہے, ہر چیز کی بنیاد میڈیکل سائنس میں یہی ہے کہ کھاؤ پیو بیلنس کے ساتھ. اگر بیلنس تمہاری غذا ہے بس تو تم صحت مند ہو. تمہاری صحت ڈس بیلنس کب ہوتی ہے؟ جب تمہاری غذا ڈس بیلنس ہوتی ہے. یو آر واٹ یو ایٹ, ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا سا جملہ ہے اس زمانے میں پوری میڈیکل سائنس کے اندر پوشیدہ ہے. یہ ایک مثال ہے. ایسی جگہ 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 آپ کو معجزات ملیں گے. تو معنی کے اعتبار سے قرآن محکم ہے, لفظ کے اعتبار سے محکم ہے اور معنی کے اعتبار سے محکم ہے. یہ بہت بڑی بات ہے واقعاً, امیزنگ. اس پہ انسان جتنا غور کرے اتنا اس کو خوشی ہوتی ہے. اس اعتبار سے بھی قرآن محکم ہے کہ قرآن کی ہر بات میں دلیل ہے. آپ کسی کے لیے بھی کہتے ہیں ارے ان کی بات بڑی مضبوط ہے, کب ہے؟ یعنی کہ وہ بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں, اسٹرانگ ایویڈنس ہوتا ہے ان کے پاس, اور وہ ایسی سطحی باتیں نہیں کرتے, سرفیس پر ان کی نظر نہیں ہے, ان کی نظر بہت ان ڈیپتھ گفتگو کرتے ہیں. کسی کے بارے میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی بات مضبوط ہے, تو مضبوط بات کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں ہر بات جو کہی گئی ہے دلیل کے ساتھ. حد یہ ہے کہ جب مشرکین کو, ابھی آپ اسی سورے میں دیکھیں گے, مشرکین کی باتوں کو کنڈم کیا ہے, تو صرف کنڈم نہیں کیا ہے تم جہنم میں جاؤ گے, تم برے ہو, تم گندے لوگ ہو, تم اچھے لوگ نہیں ہو, صرف ایسی باتیں نہیں ہیں. ہر جگہ دلیل دی ہے کہ تم یہ بات جو کر رہے ہو کیوں غلط ہے. تو کوئی بھی عاقل, صاحب عقل جب اس کو سنے گا, دیکھے گا, تو کہے گا یا اٹ میکس سینس, اٹ میکس سینس. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ مسئلہ جذباتی بالکل نہیں ہے, عقل اور برہان اور دلیل کی روشنی میں ہے. تو ان تمام اور بھی بہت سے مفاہیم ہو سکتے ہیں. احکمت, دیکھیں ایک لفظ میں کتنے معنی قرآن نے دے دیے. اب قرآن کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے تقریباً ہمیں 20 منٹ ہو گئے بات کرتے ہوئے, پھر بھی ہم وہ بات نہیں کہہ سکے جو قرآن کہہ رہا ہے ایک لفظ میں. کیا؟ احکمت. احکمت آیاتو, اس کی آیات کو اللہ نے محکم بنایا, مستحکم اور مضبوط, جس میں کوئی نقص نہ ہو, عیب نہ ہو, کسی طرح کا جھول نہ ہو, کمزوری نہ ہو, اسٹرانگ ہو, ویل آرگنائز ہو. الفاظ کیسے کنیکٹڈ ہیں, آیتیں کیسے کنیکٹڈ ہیں, الگ الگ ہونے کے باوجود بھی کیسا کنیکشن ایک دوسرے سے, امیزنگ, ہر طرح امیزنگ ہے قرآن. تو یہ احکمت. اور بھی بات کر سکتے ہیں ہم اس پر, لیکن اتنا کافی ہے. ثم فصلت, ثم فصلت, پھر اس کی تفصیل اللہ نے بیان کی. پہلے تو مضبوط, اس کے بعد پھر کیا؟ فصلت, پھر اس کی تفصیل بیان کی. کیا بات ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ بھئی یہ بلڈنگ بہت ہی شاندار بلڈنگ ہے, اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. یہ بہترین کس اعتبار سے کہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کی بنیاد بہت ہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے ایسی زبردست طریقے سے رکھی گئی ہے کہ اگر اس پورے شہر میں زلزلہ آ جائے, سب بلڈنگیں گر جائیں, یہ بنیاد نہیں ہل سکتی, اتنی سٹرونگ اس کی بنیاد ہے. دوسرا یہ کہ اس کی نہ صرف بنیاد, اس کی پوری عمارت میں وہ ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے کہ آپ کو کسی اور بلڈنگ میں نہیں ملے گی. مثلا آپ اس کی تعریف کرتے جائیں کہ کیسی ہے اور اس کی ڈیٹیل دے دیں. اسی طرح یہ قرآن ہے. قرآن کے جو اصول ہیں, جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہیں, پھر اس کے بعد اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اتنی ہے کہ فصلت, بہت تفصیل سے اللہ نے بیان کر دی تاکہ کوئی کنفیوژن کسی کو نہ رہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت یعنی قانون بھی محکم ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی بہت واضح ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی لفظ استعمال کیا اور اس کو قانون بنا دیا, وہ پوری دنیا ان کے مذاق اڑا رہی ہے کہ تم یہ کیا قانون بنایا ہے. ابھی لیٹسٹ آپ نے سنا ہوگا یہ توہین صحابہ والا جو قانون ابھی پاس ہوا ہے,
مزح کا خیز قانون ہے. توہین کا لفظ بتاؤ کیا ہے؟ اس سے تو ساری اسلامی کتابیں بند ہو جائیں گی، سارے مدرسے بند ہو جائیں گے، سارے خطبے بند ہو جائیں گے. کہیں پر بھی آپ یہ لفظ جو ہے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے توہین صحابہ، اس کے لیے کہ نہ تو صحابہ کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے نہ توہین کی بیان کی گئی ہے. تو قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ ایسے ہی بس اٹھائے اور ایک قانون بنا دیا، ایک بات کہہ دی اور کنفیوژن کریٹ کر دیا. محکم ہے، مفصل ہے، دونوں باتیں. احکمت آیاتہ ثم فصلت. اب دیکھیں اعجاز، دیکھیں اعجاز بیانی، اسپیچ کا جو اعجاز ہے، میریکل ہے، کیا ہے؟ من لدن حکیم خبیر. آپ کو پتا ہے قرآن کا ایک اسٹائل ہے کہ اللہ کی جو صفات آیات میں بیان ہوتی ہیں سنگل نہیں ہوتی ہیں، دو ایک ساتھ آتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر حکیم خبیر ہے. مثلا یہاں پر غفور الرحیم ہو سکتا تھا، ہے نا، جواد کریم ہو سکتا تھا. اس طرح کا کوئی جملہ یا کوئی لفظ ایسا ہو سکتا تھا. لیکن کیا ہے؟ حکیم خبیر، حکیم و خبیر ہے. کیوں حکیم و خبیر ہے؟ اس لیے کہ ہر آیت میں، دیکھیں ہر آیت میں جہاں جہاں آپ دیکھیں گے جہاں اینڈنگ میں اللہ کی کوئی صفت بیان کی گئی، اس کا کوئی تعلق اسی مضمون سے ہے جو بیان کیا گیا ہے. اب یہ کتاب کی دو صفتیں بیان کی گئیں، اللہ کی دو صفتیں بیان کی گئیں، ایک ہی جملہ ہے. کتاب کی صفت محکم ہے، احکمت، اور فصلت، تفصیل بیان کی گئی ہے. اسے محکم کون کرے گا؟ وہی جو خود حکیم ہوگا. حکیم بھی حکمت سے، حکمت یعنی جو کسی کو عیب سے، نقص سے، برائی سے، غلطی سے بچائے، اسے حکمت کہتے ہیں. اللہ سے بڑا حکیم کون ہے؟ صاحب حکمت. اور وہ ایک ایسی کتاب بھیج رہا ہے جو اسی صفت سے متصف ہے، صفت حکمت سے. محکم یعنی احکام میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ حکمت والی کتاب ہے، عقل والی، برہان جو ہم نے آپ سے عرض کیا، اس لیے کہ اسی سے حکمت، اسی روٹ ورڈ سے. تو خدا حکیم ہے، اس لیے اس کتاب کو اس نے حکیم و محکم بنایا. خدا خبیر ہے، اس لیے اس نے اسے فصلت یعنی اس کی تفصیل بیان کی. تفصیل کسی شے کی وہی بیان کر سکتا ہے جس کو خود علم ہو، خود باخبر ہو اس سے. تو کتنا ریلیونٹ ہے یہ دو لفظ پہلے الفاظ سے. ایک چیز یہاں رہ گئی ہے، اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے لیکن ہم ذرا جلدی گزریں گے اس سے. تھوڑا سا ہوم ورک آپ کر لیجئے گا. اور وہ آیت ہے جس کا بھی ہم نے حوالہ دیا تھا، آیت نمبر 7 سورہ آل عمران کی. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں یہ کہا گیا ہے آیت نمبر 7 میں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی. منہ آیات محکمات، ان میں وہ آیتیں ہیں جو محکم ہیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی بنیاد ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، مگر اس کے علاوہ کچھ آیتیں ہیں جو متشابہ آیت ہیں، متشابہ آیت ہیں. اس کے بعد پھر کہا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اب جن کے دل میں کجی ہے، جن کے دل میں بیماری ہے، جن کے دل ٹیڑے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ کو لے لیتے ہیں محکم کو چھوڑ کر. اب اس کو رکھیے گا ذہن میں. تو یہ آیت ہے، آیت نمبر 7.
اب یہ جو آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 1، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی تمام آیتوں کو محکم بنایا گیا ہے۔ وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے ساری آیتیں محکم ہیں۔ اب سورہ زمر کی ایک آیت ہے، اس میں کہا جا رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ نے ایک کتاب نازل کی جو پوری کی پوری متشابہ ہے۔ دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، عقل کی بھی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کی طرف جائیں، ان کی طرف رجوع کریں جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ تو اب 3 آیتیں ہو گئیں قرآن کی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کہہ رہی ہے کہ آیتیں 2 ٹائپ کی ہیں، محکم ہیں، کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ سورہ ہود کی آیت کہہ رہی ہے کہ ساری محکم ہیں۔ سورہ زمر کی آیت کہہ رہی ہے ساری متشابہ ہیں۔ تو کیا یہ کنٹراڈکشن ہے قرآن کی باتوں میں؟ نہیں۔ دیکھیں سورہ ہود کی جو آیت ہے، محکم کا مفہوم یہاں الگ ہے اس سے جو سورہ آل عمران میں بیان کیا جا رہا ہے۔ احکمت آیاتہ یعنی کہ آیتیں مدلل ہیں اور اس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، یہ مطلب ہے یہاں۔ وہاں جو سورہ زمر میں متشابہ کا لفظ ہے، اس کا مفہوم بھی اس سے الگ ہے جو وہاں بیان کیا جا رہا ہے سورہ آل عمران۔ یہاں کیا متشابہ کا مطلب؟ متشابہ یعنی وہ آیتیں جو ایک دوسرے سے شباہت رکھتی ہیں، یعنی پورا قرآن ایک دوسرے سے مشابہ ہے، آپس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں۔ لو کان من عند غیر اللہ، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتی، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی کی طرف سے ہے اور صاحب علم و حکمت کی جانب سے ہے، اور اس میں کوئی کنٹرڈکشن 23 سال کی زندگی میں بولتے رہے بتاتے رہے کہ بھی یہ آیت نازل ہوئی، اب یہ آیت نازل ہوئی، اب یہ آیت نازل ہوئی۔ آدمی بھول جاتا ہے نا، 1 سال کے اندر بھول جاتا ہے کہ میں نے تقریر میں کیا کہا تھا، اب آپ نے کچھ اور کہہ دیا، آج اب ریکارڈنگ ملایا، آپ نے تو یہ کہا تھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، 23 سال کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ اس پورے قرآن میں کہیں کوئی ایک آیت دوسری آیت سے کنٹرڈکٹ نہیں کرتی، تو متشابہ ہے۔ تو وہاں مطلب ہے کہ یہ پوری آیتیں متشابہ ہیں، ایک دوسرے کے شبیہ ہیں۔ اور سورہ ہود میں یہ ہے کہ سب محکم ہیں، یعنی کہ حکمت اور دلیل کے ساتھ ہیں اور مضبوط ہیں۔ آل عمران میں کیا ہے؟ محکم سے مراد کلیئر، واضح، کیونکہ خود آیت کے مفہوم سے، اسی کے سیکوینس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ان میں کچھ محکم یعنی کلیئر آیتیں ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ آپ کو کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ طریقہ آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن معنی آپ تک پہنچ گئے کہ نماز پڑھو، بس اتنی سی بات ہے، نماز پڑھو۔ مگر کچھ آیتیں متشابہ ہیں، متشابہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے اللہ جو ہے وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے واقعی۔ تو جیسے آپ نے سنا کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے لٹرل میننگ نہیں لے سکتے۔ تو جس کے لٹرل میننگ لے سکیں وہ محکم ہے، جس کے لٹرل میننگ نہیں لے سکیں، اس کے کچھ اور میننگ ہوں، یا تو میننگ اس کے ایمبیگوس ہوں یا فگریٹو سینس میں وہ بات کی گئی ہو، کنایا ہو، اشارہ ہو، تو وہ متشابہ ہے۔ اس اعتبار سے قرآن 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ الف لام میم، الف لام را، یہ حروف مقطعہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ کس ضمن میں؟ متشابہات کے۔
کیونکہ کلیئر نہیں ہے نا، اس کا مفہوم کلیئر نہیں ہے، لٹرل میننگ ہے ہی نہیں اس کے. تو اب تو پھر کیوں ہے یہ دو حصوں میں کیوں ہے قرآن؟ اس لیے ہے کہ آگے خود قرآن نے بیان کر دیا، اس کو بتایا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑے ہیں جن کے دل، وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں. تو پھر اگر متشابہ آیات کی پیروی کریں تو پھر آخر اس کا حل کیا ہے؟ تو کہا حل ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اس کے مفہوم کو، متشابہات کے مفہوم کو کوئی نہیں جانتا. آپ کو کوئی نہیں بتائے گا الرحمن علی العرش استوى کا مطلب کیا ہے. الا الراسخون، الا اللہ، یا اللہ بتائے گا، یا راسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں وہ بتائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے. کچھ صاحبان علم ہیں جن کا انتظام کیا ہے کہ تم کو قرآن کے متشابہات کے مفاہیم اور مطالب بتائیں گے. ان کی طرف تم کو رجوع کرنا، ان کی طرف تم کو جانا. تو بہرکیف یہ اس بات کی بھی دلیل ہے، اس سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے آخر متشابہات رکھے ہی کیوں کہ کوئی اس سے غلط معنی لے. رکھے اسی لیے کہ تاکہ تم کو ضرورت محسوس ہوتی رہے قرآن کے ساتھ معلم قرآن کی، اور تم کبھی نہ کہو کہ قرآن کافی ہے. ورنہ کہتے تو قرآن کافی ہے، بھئی قرآن کافی ہے، پورا قرآن جو ہے کلیئر ہے، سیدھے 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 الفاظ ہیں، چلو بیٹھ جاؤ آگے بڑھو. قرآن اللہ چاہتا تھا کہ ایک عقلی ریزن ہو کہ تم کو قرآن کے ساتھ معلم قرآن کی بھی ضرورت پیش آئے. تو اللہ نے متشابہات رکھے، اس کے بھی اسباب ہیں، اور اس کی ڈیٹیل کے لیے پھر بہت وقت ہو جائے گا، اور ہمارا وقت ویسے بھی تمام ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محکم اور متشابہ کے الفاظ جو قرآن نے استعمال کیے ہیں سورہ آل عمران میں، وہ اس لیے ہیں تاکہ کوئی کبھی حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ نہ کر سکے کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے. کتاب کافی نہیں ہے، تمہیں راسخون فی العلم کی ضرورت ہے جو تم کو متشابہات کے معنی بتائیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب دوسری آیت آتی ہے. یہ جو قرآن مجید کو اللہ نے محکم و مضبوط و مستحکم قرار دیا ہے، احکمت آیاتہ، کیا ہے اس میں؟ وہ بنیاد کیا ہے آخر؟ تو فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ. اس کی بنیاد یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو. یہ وہ روح ہے تعلیمات قرآنی کی، اور تمام ہادی جو اللہ کی جانب سے آئے ان کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. توحید اصل بنیاد ہے، اصل تھیم قرآن کی ساری تھیم اس کو ایک لفظ میں اگر آپ بیان کریں تو وننس آف گاڈ، ابسولوٹ وننس آف گاڈ، اللہ کی توحید ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم نذیر مبین، نذیر و بشیر، اور میں تمہارے لیے نذیر و بشیر ہوں. اب وقت بہت تنگ ہو گیا ہے، صرف چند جملے میں عرض کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر اگر موقع ملا تو اگلے درس میں ہم اس پر بات کریں گے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر. توحید یہ ہے قرآن کا پیغام، وہ قرآن کے جو محکم بھی ہے اور مفصل بھی ہے. اس آیت کے اعتبار سے اننی لکم، میں تمہارے لیے. اب دیکھیں یہ ہے پورا قرآن، یہ ہے پورا پیغام. یہ واو یہاں نہیں آیا وَإِنَّنِي لَكُمْ، اور میں تم نہیں، بغیر واو کے اننی لکم.
یعنی مطلب یہ کہ توحید ہی کا تسلسل یہ ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے، میں اسی کی طرف سے ہوں. یہ رسالت بھی توحید ہی کا حصہ ہے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں توحید ہی کا پیغام ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم جب علی ولی اللہ کہتے ہیں کوئی تیسرا الگ سے جملہ نہیں ہے، یہ سب ایک ہی پیغام ہے. اس لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک جگہ سب کی ولایت کو رکھا ہے، الگ چیزیں نہیں ہیں. ولایت الہی ہے، اسی نے معین کیا کسی کو رسول، اور اسی رسول نے کسی کو معین کیا امام. یہ دین ہے پورا. اننی لکم نذیر، میں نذیر ہوں اور میں بشیر بھی ہوں. یہ دونوں لفظ قرآن میں رسول اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نذیر کا لفظ زیادہ استعمال ہوا. نذیر یعنی آگاہ کرنے والا، متنبہ کرنے والا، متوجہ کرنے والا، یا زیادہ تر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ڈرانے والا. اب اس لیے کیا ڈرانے والا کہ چونکہ ہمارے پاس اردو میں اور لفظ نہیں ہے، ورنہ ڈرانا تو ڈر تو آدمی ان چیزوں سے ڈرتا ہے، ان افراد سے ڈرتا ہے جو ڈراونے ہوں. رائٹ؟ کسی درندے سے ڈر گئے، کسی ظالم سے ڈر گئے، کسی طاقتور سے ڈر گئے. ڈرنا یا کسی خطرے سے ڈر گئے، یہ خطرات سے انسان ڈرتا ہے. نبی خطرہ تو نہیں ہے نا، تو اس سے ڈرنا کیا؟ یا ڈرانا کس سے؟ اللہ سے ڈرانے آئے؟ نہیں، ڈرانے آگاہ کرنے. خطرے سے آگاہ کرنا اور ہے، خطرہ ہونا اور ہے. خطرہ الگ چیز ہے، خطرے کو آپ کبھی پسند نہیں کریں گے، لیکن خطرے سے بچانے والے کو آپ بہت زیادہ پسند کریں گے، اس لیے کہ اس نے آپ پہ احسان کیا، آپ کو خطرے سے آگاہ کیا. دیکھو وہاں مت جانا، وہ خطرہ ہے، وہاں گر جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ نذیر کا مطلب وہی ہے. نذیر یعنی آگاہی، خطرے سے آگاہ کرنا. اگر تم نے نہیں مانا اللہ کو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا دنیا میں تمہارے لیے، اور یہ ہوگا نتیجہ تمہیں آخرت میں تمہارے لیے. بشیر کیا ہے؟ اگر مان لیا تو تم کو یہ ملے گا. کمال ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ سوچیں، اس کی بلاغت پہ غور کریں اور لطف لیں. بشیر کا لفظ تقریباً 40 جگہ قرآن میں استعمال ہوا. نذیر کا لفظ 40 جگہ، اور بشیر 7 جگہ، یا اور اس کے مشتقات کو لینے تو میکزیمم 10 جگہ. سوچیں، 40 جگہ نذیر، ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، اور 10 سے کم جگہ بشیر، بشارت دینے والا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو آگاہی کی زیادہ ضرورت ہے، تنبیہ کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اکثریت نہیں ماننے والے لوگوں کی ہے. بشارت ہر ایک کو نہیں ملنے والی ہے، اس لیے کہ ماننے والے بہت کم ہیں، لہذا لفظ بھی کم آنا چاہیے. ہر جگہ نہیں اللہ نے کہا کہ یہ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں. یہ ان 7 جگہوں میں سے ایک ہے جہاں دونوں ایک ساتھ آئے ہیں الفاظ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ویل کیلکولیٹڈ بک ہے. 23 سال کے ان حالات میں جہاں ہر طرف جنگیں ہیں، ہر طرف اگر ایک عام انسان ہو تو ٹینشن میں رہے، ہر وقت سٹریس میں رہے، اس میں کوئی بات آدمی صحیح کر بھی نہیں پاتا. اس وقت پیغمبر اسلام کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے اتنے محکم، مستحکم، قوی، سٹرونگ، مدلل ہیں کہ اعجاز کی حد تک، معجزے کی حد تک. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب صرف اللہ کی کتاب بس. اور یہی دلیل آج بھی انسانیت کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے کتاب دلیل ہے. اور اس کتاب کے ساتھ امت کے لیے اہل بیت معجزہ ہیں اور دلیل. نبی کے 2 معجزے ہیں، قرآن اور اہل بیت. اس لیے 2 چیزیں چھوڑی تھی پیغمبر اسلام نے. پروردگار ہم سب کو انشاءاللہ قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رکھے. صلوات بر محمد و آل محمد.